السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پنجابی ٹچ ود آر کے میں ہوں ربیہ خان۔ آج ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں MCM 301 کا لیسن نمبر 1۔ اس ویڈیو میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ لیکچرز بھی ہیں، شارٹ لیکچر پلس MCQs شارٹ لانگ کوسچنز، یعنی کہ ہر وہ چیز جسے میں ہائی لائٹ کروں گی وہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو چلے جی اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 ہے جی کمیونیکیشن۔ Communication is derived from the Latin word communico which means to share۔ شروع میں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ یاد رکھیں آپ کے پاس جو بھی آتا ہے نا کہ کسی زبان کے بارے میں بات کی، کوئی بھی لفظ کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کون سی زبان سے ہے، تو زیادہ تر تقریباً 98% جو ورڈس ہیں وہ لیٹن ہیں، تو آپ اسے سمپل لیٹن بھی کر سکتے ہیں۔ لیٹن زبان سے نکلا ہے جی کمیونیکیشن، لیٹن میں سے کہتے ہیں کومنیکو۔ کومنیکو کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا ٹو شیئر۔ اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کمیونیکیشن کا مطلب۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہوا the process of sharing۔ دیکھیے کمیونیکو کا تھا اگر ٹو شیئر، تو جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ the process of sharing۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شیئرنگ واٹ؟ تو شیئرنگ انفارمیشن which could be fact, ideas, thoughts, feeling, need، یعنی کہ ہر انفارمیشن کو شیئر کرنے کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ آئیڈیاز بھی ڈال سکتے ہیں، آپ فیکٹس بھی بتا سکتے ہیں، فیلنگس بھی دے سکتے ہیں، نیڈس بھی بتا سکتے ہیں۔ شیئرنگ جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیں اس کے لیے ضروری ہے دو انسانوں کا ہونا۔ جب تک آپ ایک انسان کو یہ جو پروسیس یا یوں کہہ لیں کہ the sharing take place from one person to another so that it is understood۔ آپ کے پاس دوسرا کوئی انسان ہوگا جس کے ساتھ شیئر کریں گے نا، ادروائز آپ شیئر نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ سسٹمیٹک ہوتا ہے اور کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ اسپیکنگ، لسننگ، انڈرسٹینڈنگ۔ اب یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن ہے کیا۔ لیٹن ورڈ ہے کمیونیکو، مین ٹو شیئر۔ تو اس طرح کمیونیکیشن کا مطلب ہوا the process of sharing۔ اب کیا چیز شیئر کریں؟ انفارمیشن in the form of facts, ideas, thoughts, feeling, need, etc۔ پھر میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سسٹمیٹک ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے۔ کس چیز کا کنٹینیوس پروسیس ہے جی؟ یہ اسپیکنگ کا، لسننگ کا، انڈرسٹینڈنگ کا۔ تو اب ہمارے پاس پراپر ڈیفینیشن آ گئی کمیونیکیشن کی۔ اگر آپ کے پاس 2 مارکس کا کوشچن آتا ہے واٹ از کمیونیکیشن، تو آپ اس میں یہ ڈیفینیشن لکھیں گے۔ آپ وہ لکھ تو سکتے ہیں بٹ پراپر نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ آدھ ادھوری، مطلب نصف بات ہے۔ Communication is a process which involves sharing of information between people through a continuous activity of speaking, listening and understanding۔ Communication ایک پروسیس ہے جس کے اندر انفارمیشن کو شیئر کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اب جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے جی، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ اچھا، آپ کے پاس ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ وائی از کمیونیکیشن امپورٹنٹ۔ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ لرن اسکل ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی ان کے پاس ایک ہنر ہوتا ہے بولنے کا، بٹ جب ہم دیکھتے ہیں ایک افیکٹو کمیونیکیشن کو تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو سدھار لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا وہ ڈائریکٹلی حاصل کی جا سکتی ہیں تھرو ایجوکیشن، پریکٹس اینڈ کانسٹنٹ ایوولوشن آف دا رسپانسز وی گیٹ فرام پیپل اراؤنڈ اس۔ اب فار ایگزامپل اگر ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، مختلف آئیڈیاز بتائے جا رہے ہیں،
آن دا ادر ہینڈ جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیٹ ایکسٹرنلی کو کہ also have to communicate externally with the foreign and people of other races and language. For example, یا for a moment آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود میں دیکھیں آپ کتنا زیادہ اپنی زندگی کے وقت کو پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ نکالیں تو کتنی آپ کمیونیکیشن میں اپنا وقت دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں 70% ہے وہ آپ رائٹنگ ریڈنگ اور اسپیکنگ اور لسننگ میں صرف کریں اپنی زندگی کا وقت. اگر ہم کالج اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 69% ہے جی کمیونیکیشن ٹائم جو کہ اسپینڈ ہو رہا ہے اسپیکنگ کے اوپر یا سننے کے اوپر یا لسننگ کے اوپر. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں 17% آف یور کمیونیکیشن ٹائم آن ریڈنگ اینڈ 14% رائٹنگ. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا وہ ایم سی کیوز ریلیٹڈ تھا کہ 70% ہوتا ہے جی رائٹنگ کے اندر ریڈنگ کے اندر اسپیکنگ اور لسننگ کے اندر. اسے مزید ہم نے کھول دیا تو ہم نے دیکھا کہ اگر کالج اسٹوڈنٹ ہے تو 69% ہے جی کمیونیکیشن ٹائم جو کہ وہ اسپیکنگ اور لسننگ پہ بات کر رہا ہے. اب اس میں ہم مزید تھوڑا سا اندر جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 17% ایسا ٹائم ہے جو صرف پڑھنے پہ جا رہا ہے اور 14% ہے رائٹنگ پر. اب کبھی بھی مت بھولیے گا کہ کمیونیکیشن زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ٹوڈے ان دس ایج اینڈ ورلڈ آج کل کی دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ سکسیس پرسن از دا ون یا سکسیسفل پرسن از دا ون ہو کین کمیونیکیٹ افیکٹولی. یاد رکھیں ہم لوگ آج کل جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کمیونیکیشن ریولوشن کا دور چل رہا ہے یعنی ایرا ہے. اس ایرا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگ ان ایج مطلب وی آر لیونگ ان این ایج آف انکریزنگ ٹاک. اب تھوڑا سا ہم چلتے ہیں وہ جو بے ربط الفاظ یوز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے اندر یا یوں کہہ لیں کہ ایک انسان ہے جو بول رہا ہے بے وقوفانہ بات کر رہا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا. جو فالٹی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ بہت سارے پرابلم بناتی ہے. پہلا پرابلم بناتی ہے کہ وہ کنفیوز کر دیتی ہے نا. اور ایک گڈ پلان جو دے رہا ہوتا ہے انسان اگر وہ فالٹی کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وہ اس پلان کو بھی فیل کر دے گا. کیوں دیکھیں جب ہم بات کریں کمیونیکیشن از دا ایکسچینج اینڈ فلو آف انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز فرام ون پرسن ٹو اندر. اٹ انوالو سینڈر ٹرانسمیٹنگ این آئیڈیا ٹو ریسیور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کمیونیکیشن ہے اس میں ایکسچینج اینڈ فلو آف انفارمیشن ہو رہی ہے انسان اپنے آئیڈیا دے رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینڈر جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کو ریسیور کے اندر ٹرانسفر کر رہا ہے. اب جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ریسیور آسانی سے سمجھ جائے گا جو سینڈر اسے سمجھانا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ فالٹی کمیونیکیشن کریں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا آئیڈیا ہے اس بات کے پیچھے. اس کے بعد ہی ہمارے پاس کافی امپورٹنٹ تھا میں نے آپ کے پیپرز آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. گائز یہ ویڈیوز جو بنا رہی ہوں کافی ریسرچ کر کے بنا رہی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں اٹھی ہوں اور بس لگ گئی ہوں بتانے. یہ میں نے اس آپ کے پیپرز دیکھے آپ کے لیکچرز سنے سارا کچھ کر کے اس کے بعد آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. سو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور پلیز لائک کا بٹن پریس ضرور کیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیو کتنی اچھی لگی اور میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنا سکوں. اس کے بعد ہے جی واٹ از انوالو ان دا کمیونیکیشن پروسیس. کمیونیکیشن پروسیس کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس 3 مارکس کا کویشچن آتا ہے تو آپ لکھیں گے آئیڈیا انکوڈنگ دا چینل ڈیکوڈنگ انکوڈنگ ڈیکوڈنگ آئیڈیا دا چینل اور فیڈ بیک. یہ جی 4 چیزیں ہیں جو کہ اس میں شامل ہوں گی. اب اگر آپ سے سیپریٹلی پوچھا جاتا ہے جی ڈیفائن آئیڈیا with respect to communication process تو آپ لکھیں گے آئیڈیا information exists in the mind of the sender who is the source. This can be concept, idea, information or feeling.
Idea are those information, آپ لکھیں گے ideas are those information which exist in the mind of sender. یعنی کہ یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ سینڈر کے دماغ میں پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سورس ہے جہاں سے یہ بات نکل رہی ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں، انفارمیشن بھی ہو سکتے ہیں، اور فیلنگس بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہی ہم انکوڈنگ کی بات کرتے ہیں. تو انکوڈنگ جو ہے وہ سورس انیشیٹ کرتا ہے جی میسج بائی انکوڈنگ دا آئیڈیا ان ورڈ اور سمبل اور سینڈ اٹ ٹو ریسیور. اب جب آدمی ایک انسان فار ایگزامپل ایک انسان ہے جی، وہ اپنے انفارمیشن جو اس کے دماغ میں پائی جا رہی ہے وہ اسے ٹرانسفر کر رہا ہے، بتا رہا ہے دوسرے بندے کو مختلف الفاظ کا یوز کرتے ہوئے، سمبلس کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ انکوڈنگ آتا ہے. یاد رکھیں جو میسج ہوتا ہے نا وہ ایکچوئل فزیکل پروڈکٹ ہوتا ہے سورس انکوڈنگ کی. جب ہم بولتے ہیں نا، جو بولنا ہے وہ بیسیکلی ایک میسج ہے. جب ہم لکھتے ہیں تو وہ جو لکھنا ہوا وہ بھی ایک میسج ہے. جب when we use gesture تو جو movement of our arm and expression of our face is also the message. یعنی کہ میسج ہر وہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ دوسرے کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ ان دا سینس آف اسپیکنگ، لسننگ، رائٹنگ، بائی یوزنگ آف گیسچر. تو یہ ساری چیزیں. اب چلتے ہیں جی چینل. چینل جو ہوتا ہے نا کمیونیکیشن پروسیس کے اندر، یہ ایک ایسا میڈیم ہے جسے سینڈر یوز کرتا ہے ٹو ٹرانسمٹ دا میسج ٹو دا ریسیور. اب اس کے اندر کافی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. کس چیز میں کیئر کرنی چاہیے کہ آپ لوگ جو سلیکٹ کر رہے ہیں نا چینل، وہ کافی افیکٹو ہونا چاہیے. تو آپ کیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی اوکے پراپر طریقہ اپنا کر آپ چینل سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب جب میں آپ کو پراپر طریقہ بتا رہی ہوں تو وہ کون کون سی سچویشنز آپ دماغ میں رکھ کر ایک چینل کو اچھا سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ایک اچھے چینل سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ انفارمیشن دے رہے ہیں نا لائک نیڈ فار امیڈیٹ ٹرانسمیشن آف میسج، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے میسج ٹرانسمٹ ہو جائے تو آپ فیکس کریں انسٹیڈ آف لیٹر. آپ لیٹر نہ یوز کریں، یہ ایک چینل ہے. لیٹر، فیکس، فون، ریٹن، اورل، پرسنل، فیس ٹو فیس، لانگ ایریا، لیٹر اونلی، اور یہ ساری چیزیں ہے ہمارے پاس چینل. تو جب آپ یوز کرتے ہیں نا امیڈیٹ ٹرانسمیشن آف ٹیکسٹ، ٹرانسمیشن آف میسج، تو آپ فیکس کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف لیٹر. آپ امیڈیٹ فیڈ بیک دے سکتے ہیں جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں فیڈ بیک مل جائے تو آپ فون کو یوز کریں نہ کہ فیکس کو. ٹرانسمیشن آف میسج کریں گے تو فیکس یوز کریں گے نہ کہ لیٹر. اگر امیڈیٹ فیڈ بیک چاہیے تو فون یوز کریں انسٹیڈ آف فیکس. اگر آپ پرماننٹ ریکارڈ آف دا میسج چاہتے ہیں تو ریٹن کریں ریدر دین اورل. اورل سے نہ کام لیں، لکھنا شروع کر دیں، وہ ایک بہترین ریکارڈ ہوگا، ایک بہترین چینل ہوگا. نیگیشن یا پرسیشن ریکوائرڈ ہے تو آپ پرسنل میٹنگ کریں فیس ٹو فیس. اب جو ڈسٹینیشن آف میسج ہے نا وہ فار فلانگ ایریا ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے میسج بہت دور بھیجنا ہے تو آپ اس کے لیے لیٹر یوز کر سکتے ہیں. اب جب نیچر آف کانٹینٹ آف دا میسج دیکھتے ہیں تو یہ کانٹریکٹڈ ہونی چاہیے، ریٹن ہونی چاہیے. اس طرح انسان اچھا چینل یوز کر سکتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ کمیونیکیشن ریئرلی ٹیک پلیس اوور اونلی ون چینل. یاد رکھیے کمیونیکیشن بہت کم ایسا ہوگا کہ ایک ہی چینل پہ چل رہی ہوگی. اس میں ہو سکتا ہے 2 اور 3 ایون 4 چینلز بھی نارملی یوز کیے جاتے ہیں فار سملٹینیسلی. اب کچھ لوگ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، فیکس بھی کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو فیکس بھی کر رہے ہیں، لیٹر بھی کر رہے ہیں، فون بھی کر رہے ہیں، ریٹن فارم میں بھی دے رہے ہیں. تو یہ 4-5 چینل وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈیکوڈنگ. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ میسج میں سمبلز اور ورڈز کیا ہیں تو یہ جو سمجھنے کا پروسیس ہے یہ ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے. جب ایک ساؤنڈ ویو ٹرانسلیٹ کرتی ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ when the sound waves are translated into ideas we are taking them out of the code they are in. Hence decoding.
اب فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا چل رہا ہے، آپ اسے جب الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ یہ تبدیل کرنا ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے۔ جب ہم ٹرانسمیٹنگ کر رہے ہیں نا میسج کی، تو دو پروسیس یوز کیے جاتے ہیں کہ ریسیو کرنے کے لیے بائی دا ریسیور۔ ایک ہوتا ہے جی کانٹینٹ اور دوسرا ہوتا ہے کانٹیکسٹ۔ اب کانٹینٹ کیا ہے؟ Content is the actual word or a symbol of the message which is known as language. That is spoken and written word combined into phrases that must grammatical or semantic meaning sense. اب content basically جی ایک actual word اور symbol ہے جو کہ language کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کچھ بول رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے اس میں آپ اپنی گرامیٹیکل دیکھ رہے ہیں، ایررز کی بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک میننگ بتا رہے ہیں کسی بھی آئیڈیا کا، تو یہ کانٹینٹ کہلاتا ہے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ جو ہے وہ رستہ ہے جہاں سے میسج ڈیلیور ہوتا ہے، اور اس پورے پروسیس کو پیرا لینگویج بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹون آف وائس، the look in the sender's eye, body language, hand gestures, state of emotion, anger, fear, uncertainty, confidence. بہت سمپل کر دیں تو کانٹینٹ وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے ایز اے انفارمیشن، لینگویج یعنی کہ بول رہا ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ ہے جی وہ طریقہ جس طریقے سے آپ کو ڈیلیور کیا گیا وہ میسج۔ اب آپ کو جو میسج ڈیلیور کرے آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آیا کہ وہ غصے میں ہے یا وہ نارمل انداز میں بات کر رہا ہے، دیٹ از کانٹیکسٹ۔ یہ پیرا لینگویج کہلاتی ہیں جی۔ یاد رکھیے گا جو میسج ہے وہ تب تک کمیونیکیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اسے اگلے کو صحیح سے سمجھا نہیں سکتے۔ جب تک آپ اسے سمجھائیں گے نہیں وہ میسج کمیونیکیٹ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی فیڈ بیک۔ فیڈ بیک ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سینڈر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ریسیور نے وہ میسج سمجھا یا نہیں۔ اٹس لیول آف امپورٹینس وٹ مسٹ بی ڈن ود اٹ، یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے فیڈ بیک میں اچھے کمنٹس کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا اسی وقت کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے۔ سو کائنڈلی میرے لیکچر کو، میری ویڈیوز کو کر دیا کرے لائک اور سبسکرائب، میرے چینل کو ضرور کیجیے گا تاکہ میں مزید ایسی اچھی ویڈیوز بنا سکوں آپ کے لیے۔ جب تک مجھے حوصلہ نہیں ملے گا میں کیسے بناؤں گی گائز؟ سو پلیز لائک بٹن پہ پریس کیجیے گا اور سبسکرائب کا بھی، ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ اب جب ہم پرپز کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ the purpose of feedback is to change and alter message so the intention of the original communicator is understood by the second communicator. فیڈ بیک کا خاص مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے کو سمجھ آ گیا کی بات آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وربل بھی ہو سکتی ہے، نان وربل رسپانسز پہ بھی ہوتی ہے۔ فیڈ بیک کو ہم 5 کیٹیگریز میں کرتے ہیں۔ ایوولوشن، یعنی کہ ہم ججمنٹ دیتے ہیں کہ آیا یہ ورتھ ہے، گڈنس ہے یا اچھی سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی سینڈر کی۔ انٹرپریٹیشن، اب اس میں ہم پیرافریزنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو آدمی ہمیں سینڈ کر رہا تھا میسج یعنی سینڈر کی سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے۔ سپورٹ ہے جی، پھر ہم اس کے بعد اسے اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو اسسٹ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ایک ججمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور سپورٹ کرتے ہیں سینڈر کو۔ پروبنگ، اب پروبنگ کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ attempt to gain additional information, continue the discussion اور clarify a point، یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ ایڈیشن انفارمیشن لی جاتی ہے، ڈسکشن کی جاتی ہے سینڈر کے ساتھ، اور آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی اسے آپ کلیئر کر لیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ ہے جی 5th one، attempting to discover completely what the sender mean by his or her statement۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ اوکے فائن، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ نوائز
The presence of noise can result in fairly significant problem in the communication process. Communication जो होती है ना वो affect होती है noise से. अब ये noise किसी भी चीज़ की हो सकती है. अगर हम नॉइसी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि नॉइसी इन्वायरमेंट में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लियर थॉट्स. आप शोर शराबे में सही सोच नहीं सकते, आप किसी को सही तरीके से बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते. सो जो नॉइस होती है इसका यूँ कह लें कि चौली दामन का साथ होता है कम्युनिकेशन के साथ. सो वो अगर नॉइस आ गया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. तो ये था जी लेसन नंबर 1. मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. और ख़त्म करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.